بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قابل عزت احترام بھائیوں اور معزز ماں اور بہنوں، مختصر صحیح بخاری کے اس درس میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا فرمان یعنی قرآن مجید اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یعنی حدیث نبی، ان دونوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اور ہماری زندگیوں کو قرآن اور حدیث کے نور کے ساتھ منور کر دے، ایسا نور بخشے کہ جس کے ساتھ ہم اپنی زندگی بسر کریں اور اس نور کے ساتھ ہم فرق کر سکیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور باطل کیا ہے اور حق کیا ہے۔ یہی نور ہی در حقیقت قرآن اور حدیث کا نور ہے، جو سب سے افضل نور ہے۔ قرآن اور حدیث کا نور سب سے افضل نور ہے، اور یہ ایسا علم ہے کہ جس سے افضل کوئی علم نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم سب سے افضل علم ہے، اور اس سے افضل کوئی علم نہیں، اور یہی وہ علم ہے جس کے طلب کرنے والے لوگوں کے لیے، جن میں آپ بھی شامل ہیں، اس علم کے طلب کرنے والے لوگوں کے لیے کائنات کی ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کے پانی میں مچھلیاں دین کے طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں، اور بلوں کے اندر چیونٹیاں یہ دین کے طالب علموں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ دین کے طالب علم چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، اور وہ کسی بھی عمر کے ہوں، ضروری نہیں کہ طالب علم وہ ہے جو چھوٹی عمر کا ہو، نہیں، ایک انسان دین کا طالب علم رہتا ہے اپنی پوری زندگی، آخری لمحے تک وہ دین کا طالب علم رہتا ہے، تو دین کا طالب علم جو ہے اس کا بڑا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دین کے طالب علم کو دیکھو تو اس کو خوش آمدید کہو، اس کو مرحبا کہو، اور پھر آپ دیکھیں دین کا طالب علم ہی وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس کے عمل پر رضامندی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، طالب علم کے عمل پر رضامندی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے آپ جیسے دین کے طالب علموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے دین کا حقیقی طالب علم بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کا حقیقی علم نصیب فرمائے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور کر دے، اور ہماری زندگیوں کو بھی اللہ رب العزت صحیح ڈگر پہ چلا دے، سیدھے راستے پر چلا دے، ایسا سیدھا راستہ کہ جو ہمیں جنت تک پہنچانے والا ہو۔ مختصر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 301 ہم نے شروع کی تھی پچھلے جمعہ کو درس نہیں ہوا، لیکن اس سے پچھلے جمعہ 301 نمبر حدیث جو مختصر صحیح بخاری کے صفحہ نمبر 234 پہ ہے، 234 پر 301 یہ ہم نے شروع کی تھی، لیکن ہم مکمل نہیں کر پائے تھے۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، اور وہ واقعہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسیان کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر بھول گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے اندر بھولنا کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر انسان تھے، ایک بشر تھے اور ایک انسان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھول طاری ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نسیان طاری ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماریاں بھی آتی تھیں، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کا شکار ہو جاتے، بخار کا شکار ہو جاتے، سر درد کا شکار ہو جاتے۔ یہ ساری علامتیں ہیں اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور انسان تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نماز پڑھائی، ظہر اور عصر کی نمازوں میں سے ایک نماز،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی اور پھر آپ نے سلام پھیر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گاڑی ہوئی ایک لکڑی کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے، اور ایسی حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ملایا، اس طرح انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کی پیٹھ پر اپنے رخسار کا سہارا لیا. اسی دوران جو جلدی جانے والے لوگ تھے وہ چلے گئے اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ کیا آج نماز میں تخفیف ہو گئی ہے، کیا نماز مختصر ہو گئی ہے، یعنی 4 رکعتوں کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ نماز مختصر ہو گئی. اور ان لوگوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن ان کو جرأت نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھ لیتے کہ ماجرا کیا ہے. لیکن ایک شخص تھا جس کے ہاتھ لمبے تھے، جس کو ذو الیدین کہا جاتا تھا، تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، انسیت ام قصرت الصلاۃ، کیا آپ بھول گئے ہیں یا پھر نماز مختصر ہو گئی ہے؟ یعنی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا آپ کی بھول گئے ہیں آپ، جس کے نتیجے میں آپ نے 2 ہی پڑھی، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ نماز ظہر کی 2 رکعتیں ہو گئی. قال لم انس ولم تقصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز مختصر ہوئی. فقالوا نعم، تو دیگر صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں بالکل آپ بھول گئے ہیں. فتقدم فصلى ما ترك، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا عمل کیا؟ یہ وہ عمل ہے جو پچھلے درس میں ہم نہیں بیان کر سکے تھے، اس کو نہیں پڑھ سکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، تقدم یعنی مصلی کی طرف آگے بڑھے. فصلی ما ترک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز چھوڑی تھی اس کو پورا کیا، یعنی 2 رکعتیں مزید پڑھی. ثم سلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. ثم کبر وسجد مثل سجوده او اطول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی سلام پھیرنے کے بعد آپ نے تکبیر کہی، یعنی اللہ اکبر کہا، اور اپنے سجدوں کی طرح آپ نے سجدہ کیا، او اطول یا اس سے کچھ لمبا سجدہ کیا. ثم رفع، پہلا سجدہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر کو اٹھایا. وکبر، اور آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سر اٹھایا. ثم کبر وسجد، پھر آپ نے دوبارہ اللہ اکبر کہا، یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا، ایسے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے یا اس سے کچھ لمبا. ثم رفع رأسه وکبر، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سر اٹھایا، یعنی دوسرے سجدے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تکبیر کہتے ہوئے. ثم سلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا. یہ حدیث در حقیقت امام بخاری نے اس باب میں اس لیے بیان کی ہے کہ اس میں ذکر ہے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنے کا ذکر ہے. ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنے کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگلیوں میں ڈالی اور آپ نے اپنے رخسار کو لگایا اپنی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ مسئلہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. لیکن اگر کوئی شخص نماز کے اندر ہو، نماز کے اندر یہ مکروہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کی انگلیاں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا جو ہے یہ مکروہ ہے. لیکن نماز کے علاوہ ویسے یہ جائز ہے، جس طرح کہ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے. دوسرا جو مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر اس طرح سے غلطی ہو جائے کہ کوئی شخص مکمل نماز پڑھے بغیر سلام پھیر دے، پھر نماز پڑھنے کے بعد اس کو یاد آ جائے یا اس کو یاد کرا دیا جائے کہ آپ نے نماز پوری نہیں پڑھی، یا اس کو خود کو یاد آ جائے، تو وہ کیا کرے؟ سلام پھیرنے کے بعد بھی اگر اس کو یاد آیا یا اس کو یاد کرایا گیا تو اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نماز ریپیٹ کرے، پوری نماز پھر سے پڑھے. جیسے کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں اگر وہ 4 کی بجائے 3 پڑھ کر سلام پھیر دیں تو کہتے ہیں جب تو پوری نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی، یا 4 کی بجائے 2 پڑھ کر سلام پھیر دیں تو ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ نماز باطل ہوگی، اب یہ نماز پھر سے دوبارہ پڑھنی پڑے گی شروع سے. اور یہ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط نظریہ ہے.
صحیح نظریہ یہ ہے کہ جو نماز آپ نے بھول کر چھوڑی وہی نماز آپ اب مکمل کریں، پہلی نماز کو شمار کرتے ہوئے۔ پہلے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، 2 کو شمار کریں اور اب تیسری اور چوتھی پڑھ لیں۔ پہلے آپ نے 3 پڑھی، مزید 1 پڑھنی تھی، آپ 1 رکعت پڑھ لیں۔ تو جتنی نماز آپ نے چھوڑی ہے بھول کر وہی نماز مکمل کریں، اور آخر میں کیا کریں؟ آخر میں سلام پھیر کر سلام پھیریں اور پھر اس کے بعد سجدہ سہو کریں، پہلا سجدہ پھر دوسرا سجدہ اور اس کے بعد پھر سلام پھیریں۔ اس طرح نماز ختم ہو جائے گی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر نماز میں اس طرح کی کوئی غلطی ہو کہ نماز کی کوئی رکعت آپ بھول گئے تو پھر آپ کیا کریں؟ جب آپ نماز مکمل کریں تو اس کے بعد آپ سلام پھیریں، پہلے سلام پھیر دیں، سجدہ صاحب پہلے نہیں ہے بلکہ پہلے سلام پھیر دیں، سلام دونوں طرف پھیریں، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، اور اس کے بعد آپ سجدہ صاحب کریں۔ سجدہ صاحب کرنے کے بعد جب اٹھ کے بیٹھیں تو پھر نئے سرے سے سجدہ صاحب کے بعد نئے سرے سے تشہد اور درود شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاحب کرنے کے بعد فوراً بعد سلام پھیر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ صاحب کے بعد اٹھیں تو فوراً سلام پھیر دیں، پھر سے تشہد اور درود شریف مکمل پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور میں پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ سجدہ صاحب 3 وجوہات کی بنا پر لازم ہوتا ہے۔ ایک، نماز کے اندر کمی واقع ہو جائے، دوسرا نماز کے اندر زیادتی واقع ہو جائے، تیسرا نماز کے اندر شک واقع ہو جائے۔ ان 3 اسباب کی بنا پر نماز میں سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے۔ نماز کے اندر کمی کی مثال کیا ہے؟ نماز کے اندر کمی کی مثال ایک تو یہی حدیث کہ 4 پڑھنی تھی، انہوں نے کتنی پڑھی؟ 2 پڑھی، لہذا 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پڑھی اور آخر میں سجدہ صاحب کیا۔ ایک تو کمی کی یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے نماز کے اندر کمی واقع ہونے کی کہ فرض کریں آپ نماز کے ایک واجب چھوڑ دیتے ہیں، نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ دیتے ہیں، مثلا دوسری رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا واجب ہے، دوسری رکعت کے سجدوں کے بعد تشہد میں بیٹھنا واجب ہے۔ اگر آپ 3 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت کے سجدوں کے بعد بیٹھنا واجب ہے تشہد کے لیے، لیکن آپ بھول کر کھڑے ہو گئے تو اب کمی کیا واقع ہوئی نماز کے اندر کہ آپ نے تشہد کو چھوڑ دیا۔ آپ لوگ میری بات توجہ سے نہیں سن رہے، یہ جو پانی درمیان میں تقسیم ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے توجہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ پانی رکھ دینا چاہیے، جس کو ضرورت ہو وہ لے لے۔ تو سجدہ نماز کے اندر اس طرح کمی واقع ہوئی کہ جو تشہد آپ نے چھوڑا، دوسری رکعت کے بعد تشہد بیٹھنا تھا آپ نے چھوڑ دیا، یہ کمی واقع ہوئی۔ اب اس کمی کو کس طرح پورا کرنا ہے؟ اس طرح کہ آپ تیسری رکعت بھی پڑھیں، کمپلیٹ کر لیں۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ دوسری رکعت کا تشہد چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے، تو اب آپ کو یاد آ گیا کہ آپ نے تو بیٹھنا تھا، تو اب آپ کے لیے واپس بیٹھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ سیدھی کمر کے ساتھ کھڑے ہو چکے۔ اب ہاں، اگر آپ ابھی اٹھ رہے تھے، درمیان میں آپ کو یاد آ گیا، ابھی آپ سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تھے، درمیان میں آپ کو یاد آ گیا کہ بیٹھنا تھا تشہد کے لیے، تو آپ بیٹھ جائیں۔ اور اس صورت میں سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہوگا، اس صورت میں سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہوگا۔ لیکن آپ سیدھے کھڑے ہو چکے، اب آپ کو یاد آیا یا آپ کو یاد کرایا گیا، آپ امام مسجد ہیں، امام بن کر نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدیوں نے پیچھے سے آپ کو سبحان اللہ کہا، لیکن آپ سیدھے کھڑے ہو چکے، تو آپ واپس مت لوٹیں، آپ نہ بیٹھیں، آپ تیسری رکعت پڑھیں، پھر چوتھی پڑھیں۔ اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کریں، سلام پھیرنے سے پہلے، یعنی تشہد بھی پڑھ لیں، درود شریف بھی پڑھ لیں، کوئی دعا پڑھنی ہے وہ بھی پڑھ لیں، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ صاحب کے لیے چلے جائیں، سلام پھیرے بغیر، اللہ اکبر پڑھے بغیر، اللہ اکبر کہے بغیر آپ سجدہ صاحب کے لیے چلے جائیں۔ ایک سجدہ کریں، پھر دوسرا کریں، پھر اٹھ کے بیٹھیں تو سلام پھیر دیں، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ اب نئے سرے سے تشہد پڑھنا اور درود شریف پڑھنا جو ہے وہ ضروری نہیں، بلکہ درست بھی نہیں۔ تو یہ کمی کی صورت ہوئی۔
نماز کے اندر کمی کی صورت ہوئی کہ اگر واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑا یا رکعتوں میں سے کسی رکعت کو آپ نے چھوڑ دیا، جس طرح کہ اس حدیث میں بھی موجود ہے۔ دوسری صورت ہے نماز کے اندر زیادتی۔ زیادتی کس طرح؟ اس طرح کہ آپ نے بالفرض آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھنی تھیں، اب چوتھی کے لیے اٹھ گئے، چوتھی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہونا نماز کے اندر زیادتی ہے۔ اب جیسے ہی آپ کو یاد آئے یا آپ کو یاد کرایا جائے، آپ امام مسجد ہیں، آپ کو یاد کرایا جائے، سبحان اللہ کہا جائے، تو آپ فوراً واپس آ کے بیٹھ جائیں۔ اب اس صورت میں واپس آ کے بیٹھنا لازم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر زیادتی کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، نماز کے اندر زیادتی جائز نہیں ہے، لہذا آپ واپس آ کے بیٹھیں۔ ایک تو یہ صورت ہے زیادتی کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے پوری رکعت ہی زیادہ پڑھ دی، 4 کی بجائے آپ نے 5 پڑھ لی، 3 کی بجائے آپ نے 4 پڑھ لی، یا 2 کی بجائے آپ نے 3 پڑھ لی، پوری رکعت کا اضافہ کر دیا آپ نے۔ آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے 1 رکعت زیادہ پڑھی ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ اس صورت میں بھی آپ کیا کریں؟ آخر میں سجدہ سہو کریں۔ یہ نماز کے اندر زیادتی جو ہے اس پر بھی سجدہ سہو لازم ہے۔ یا زیادتی کی ایک اور صورت، مثلا آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر رکعت کے اندر 2 ہی سجدے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے 3 کر لیے، بھول کر آپ نے 3 سجدے کر لیے، تو اب کیا کریں؟ اب نماز کے آخر میں سجدہ سہو کریں، آپ کی نماز باطل نہیں ہوئی، سجدہ سہو کر لیں گے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو یہ مختلف صورتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں زیادتی کی، نماز کے اندر زیادتی کی۔ نماز کے اندر زیادتی ہو تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ طریقہ کیا ہے سجدہ سہو کا؟ طریقہ یہی ہے جو اس حدیث میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ آپ تشہد پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیر دیں دونوں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سہو کریں، پہلا سجدہ پھر دوسرا سجدہ، اس سر اٹھائیں، سر اٹھا کے جب بیٹھیں تو پھر سے سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ 2 صورتیں ہو گئیں یا 2 اسباب ہو گئے سجدہ سہو کے، ایک نماز کے اندر کمی اور دوسرا نماز کے اندر زیادتی۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ کہ شک پیدا ہو جائے۔ تیسرا سبب ہے سجدہ سہو کے اسباب میں سے کہ شک پیدا ہو جائے۔ شک کس طرح؟ کہ آپ کو شک ہوا کہ پتہ نہیں میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں۔ تو جب آپ کو اس طرح شک ہو تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ آپ یقین پر بنا کریں۔ یقین پر بنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو 2 نمبروں میں شک ہے کہ 3 پڑھی یا 4 پڑھی، 3 یا 4 میں شک ہے تو اس کا مطلب 3 تو یقینی ہے۔ کیا خیال ہے؟ چوتھی میں شک ہے نا آپ کو، 2 یا 3 میں اگر شک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 پر آپ کو یقین ہے کہ 2 تو پڑھ لی ہیں میں نے، تیسری کے بارے میں آپ کو شک ہے، تو جو کم نمبر ہے اس پہ یقین کر لیں کہ یہ میں نے پڑھ لی ہیں، اس کے بعد مزید جو نماز ہے جو مزید رکھتے ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ سجدہ سہو کس طرح کریں گے؟ بالکل اسی طرح جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ آخر میں تشہد پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کوئی دعا پڑھیں، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سہو کے لیے چلے جائیں، سلام پھیرے بغیر۔ پہلا سجدہ کریں، پھر دوسرا کریں، پھر اٹھ کے بیٹھیں، پھر آپ فوراً سلام پھیر دیں۔ اس طرح سے آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ 3 ہی اسباب ہیں سجدہ سہو کے، اور اس ضمن میں نے کئی اور بھی مسائل ذکر کر دیے ہیں جو سجدہ سہو کے متعلق ہیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو سجدہ سہو کے متعلق تو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سوال آنے سے پہلے، آپ کے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے ہیں۔ فرض کریں کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اذکار میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی، قرات میں کوئی غلطی ہو گئی، مثلا سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو دوسری سورت اس نے پڑھی اس سورت میں اس کو غلطی لگ گئی، قرات کے دوران کوئی غلطی لگ گئی، اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں۔ قرات کے دوران جو بھی غلطی لگے اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں۔ تسبیحات کے نمبروں میں اگر آپ کو شک ہو گیا، فرض کریں آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں میں نے تسبیحات 2 بار کہیں 3 بار کہیں، اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ تسبیحات کی تعداد متعین نہیں ہے۔ رکوع کے اندر بھی سجدے کے اندر بھی آپ 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، اس سے زیادہ مرتبہ پڑھیں، اس سے کم مرتبہ پڑھیں، کم از کم 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی سجدے کے اندر پڑھنا یہ لازم ہے۔ اس سے زیادہ کوئی تعداد متعین نہیں ہے، زیادہ پڑھیں کم پڑھیں اس پر کوئی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ کوئی اور سوال سجدہ سہو کے متعلق؟
نہیں ہو سکتا ہے ان کا خیال یہ ہو کہ یہ دوسری رکعت ہے. تو سبحان اللہ سننے کے بعد بھی انہوں نے اپنی قرات جو ہے وہ اونچی آواز میں جاری رکھی. بہرحال ان کو میرے خیال ہے کہ شبہ لگ گیا ہوگا امام صاحب کو کہ پتہ نہیں یہ دوسری رکعت ہے کہ تیسری ہے. انہوں نے دوسری سمجھی ہوگی اور پھر انہوں نے اسی لیے قرات جو ہے اونچی آواز میں کی ہوگی. بہرحال ان کو جب مقتدیوں نے 2-3 بار جب ان کو سبحان اللہ کہا تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی. بعض اوقات خاص طور پر ایک شخص اگر بڑی عمر کا ہو، عمر رسیدہ ہو، تو اس کو بعض اوقات نہیں پتہ چلتا کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. تو جب اس کو بار بار سبحان اللہ کہا جائے نا تو وہ اور بھی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے. پتہ نہیں، ہاں بس یہی مسئلہ ہے. وہ زیادہ بزرگ تھے، زیادہ عمر کے تھے، تو اس طرح غلطی لگ جاتی ہے بندے کو. تو بہرحال انہوں نے آخر میں سجدہ صاف کر لیا، تو انشاءاللہ اس سے جو کمی واقع ہوئی وہ پوری ہوگی. آپ نے کیا کہا؟ جہاں تک تکبیر تحریمہ کا تعلق ہے، اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کہنا بھول گیا، تکبیر تحریمہ اگر کوئی شخص بھول گیا، اللہ اکبر کہے بغیر ہی اس نے نماز شروع کر لی، وہ ایسے ہے جیسے اس نے نماز شروع ہی نہیں کی. کیونکہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی نماز شروع ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، کہ نماز کی تحریم شروع ہوتی ہے تکبیر کے ساتھ. یعنی نماز سے پہلے جو چیزیں حلال ہوتی ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں کب؟ جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے. صرف ہاتھ باندھنے سے نماز شروع نہیں ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص ہاتھوں کو اٹھائے اپنے سینے پہ باندھ لے اور زبان سے کچھ بھی نہ کہے اور اس نے پوری نماز پڑھ لی، یہ ایسے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز شروع ہی نہیں کی، نماز کے اندر وہ داخل ہی نہیں ہوا. نماز کے اندر داخل تب ہوتا جب وہ اللہ اکبر کہتا. جب اس نے اللہ اکبر کہا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس نے نماز شروع ہی نہیں کی. چاہے وہ رکوع بھی کرتا رہے، سجدہ کرتا رہے، جب پوری نماز پڑھ لے، نماز اس نے شروع ہی نہیں کی، اس کی نماز نہیں، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ہاں جی، اکیلا نماز پڑھ رہے، ہاں اگر امام کے پیچھے ہے اور کوئی شخص تکبیرات میں سے کوئی تکبیر بھول جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو اس کو اگر یاد آ جائے کہ میں نے فلاں موقع پہ تکبیر نہیں کی کہی، تو پھر وہ اس کی طرف واپس لوٹے، وہ اللہ اکبر کہے، پھر اس کے بعد نماز کمپلیٹ کرے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے. ہاں جی، ہاں بس 1-2 بار کہہ دیا اگر سبحان اللہ تو بس یہی کافی ہے. اب پیچھے پڑ جانا، کسی کے امام صاحب کے پیچھے پڑ جانا اور ان کو بار بار سبحان اللہ کہنا، تو یہ درست نہیں ہے. کیونکہ میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ جب آپ بار بار سبحان اللہ کہیں گے اور ہر طرف سے آوازیں آئیں گی سبحان اللہ، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہر طرف سے سب لوگ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیں. نہیں، امام صاحب کے پیچھے جو 1-2 لوگ ہیں اگر وہی کہہ دیں تو بس کافی ہے، کیونکہ مقصد امام کو یاد کرانا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف سے لوگ جو ہیں وہ ایک دم جناب سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے امام جو ہے وہ بیچارہ
پزل ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا غلطی مجھ سے ہو گئی، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اب کیا کرنا ہے، وہ پھر غلطی پر غلطی اور غلطی کرتا ہے وہ. تو اس لیے آخر وہ بھی انسان ہے امام، اس کو ایک دو بار یاد کریں تو بس کافی ہے. ہاں جی ہاں جی جی ہاں جی ہاں جی، میں نے تو یہی کہا نا کہ اس طرح کی اگر کمی واقع ہو، مثلا ایک رکعت یا 2 رکعتیں اگر کم پڑھی جائیں تو اس صورت میں سجدہ صاحب اس طرح ہوگا جس طرح یہاں حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. اگر پوری رکعت کی کمی ہو تو پھر اس صورت میں اسی طرح سجدہ صاحب ہوگا جس طرح یہاں بیان کیا گیا. لیکن اگر کمی جو ہے وہ واجب کو چھوڑنے کی شکل میں ہو، جس طرح کہ میں نے مثال دی کہ کوئی شخص دوسری رکعت کے تشہد کو بھول کر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے واجب کو چھوڑا. اب اس صورت میں جو سجدہ صاحب کرنا ہے، اور وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے، اصل میں یہاں پر یہ چونکہ سجدہ صاحب کے مسائل نہیں ہیں، باب نہیں ہے، ہو سکتا ہے آگے وہ باب آئے گا، سجدہ صاحب کی احادیث اور بھی بیان کی جائیں گی. تو اگر اس طرح کی کمی ہو، واجب کو چھوڑا جائے، تشہد کو چھوڑا جائے، تو پھر سلام پھیرے بغیر آپ سجدہ صاحب کریں گے، اور سجدہ صاحب کرنے کے بعد اٹھ کے سلام پھیر دیں گے اور نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. اگر نماز کے اندر زیادتی ہو جائے تب بھی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، زیادتی کی بھی ایک حدیث موجود ہے، وہ آگے انشاءاللہ آئے گی، وہ آگے ایک حدیث آئے گی 5 رکعت والی حدیث. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں اس میں تو حالانکہ وہ چیز نہیں ہے، اس میں وہ چیز نہیں ہے کہ آپ ایک طرف سلام پھیریں، پھر آپ سجدہ صاحب کریں، پھر اٹھ کے بیٹھیں، پھر نئے سرے سے اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، پھر سلام پھیریں. یہ جو چیز ہے یہ اس حدیث کے اندر تو نہیں ہے. اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پھر آپ نے سجدہ صاحب کیا، پھر آپ نے سلام پھیرا. تو نئے سرے سے یہ جو ہے اتحیات و درود شریف پڑھنا جو ہے اس کی کوئی دلیل نہیں. ہاں جی جی امام کے پیچھے اکیلا شخص نماز پڑھ رہا ہے. ہاں یعنی کسی ایک رکعت کے اندر اس نے ایک ہی سجدہ کیا اور ایک سجدہ وہ بھول گیا. اب اس شخص کے لیے جب اس کو یاد آئے کہ اس نے فلاں رکعت کے اندر ایک ہی سجدہ کیا تھا، تو وہ اس جگہ پہ واپس آئے، یعنی اس سجدے والی جگہ پہ واپس آئے، سجدہ کرے اور اس کے بعد اپنی نماز کمپلیٹ کرے. فرض کریں اگر کوئی شخص تیسری رکعت کے اندر ہے، اس کو یاد آیا کہ اس نے دوسری رکعت کے 2 سجدوں میں سے ایک ہی کیا اور ایک نہیں کیا، اور تیسری رکعت کے اندر وہ کھڑا ہوا ہے. اب وہ کیا کرے؟ بیٹھ جائے، وہ بیٹھ کر وہ سجدہ کرے، اور وہ یوں سمجھے کہ ابھی اس نے دوسری رکعت مکمل کی ہے. سجدہ کرے، اس کے بعد وہ بیٹھ کے تشہد پڑھے، اس کے بعد تیسری پڑھے، پھر چوتھی پڑھے، اور آخر میں سجدہ صاحب کرے. یعنی مقصد یہ ہے کہ چونکہ سجدہ جو ہے اس کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا، سجدے کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا سجدہ صاحب کے ساتھ. سجدہ فرض ہے، فرض کو پورا کرنا لازم ہے، لہذا اگر فرض چھوٹ جائے تو جہاں پر یہ فرض چھوٹا وہاں پر واپس آئیں، اس فرض کو پورا کریں، اور اس کے بعد پھر اگلی نماز کمپلیٹ کریں، اور آخر میں سجدہ صاحب بھی کریں. ہاں جی زیادتی کس طرح کی ہوئی، اس کی کوئی مثال دیں. مثلا رکوع، جی ہاں، اگر کسی شخص نے 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھ لی اور اس نے سلام بھی پھیر دیا، اب اس کو یاد آیا کہ میں نے 4 کی بجائے 5 پڑھی ہیں، تو وہ کیا کرے؟ صرف سجدہ صاحب کر لے. جماعت کے ساتھ تو پھر تو امام صاحب اگر غلطی کریں گے تو تب ہے نا. مقتدی سے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اگر امام کے پیچھے ہو. ہاں جی بالکل، تو مقتدی ان کو یاد دلائیں کہ آپ نے 4 کی بجائے 5 پڑھی ہیں،
لہذا امام صاحب خود ان کو یاد آ گیا، چلے گئے، پھر اللہ کے سپرد، پھر اب کیا ہو سکتا ہے؟ پھر جس کو یاد آیا، جس کو پتہ ہے کہ اس نے امام صاحب نے 5 پڑھائی ہیں، جس کو پتہ چل گیا، یاد آ گیا، تو وہ سجدہ صاحب کرے اسی وقت. یہ نہیں کہ وہ یہ سوچے کہ امام صاحب نے تو کرایا نہیں تو میں کیوں کروں. نہیں، یہ نہیں ہے اس کو، کیونکہ اس کو تو پتہ چل گیا نا، یقین ہے اس کو کہ 5 رکعتیں پڑھی گئی، تو وہ سجدہ صاحب کرے. ہاں جی جی بالکل بالکل، کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھول ہے نا، غلطی کی بنا پر اس نے 1 رکعت زیادہ پڑھ لی، اور یاد کب آیا؟ نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ 1 رکعت زیادہ پڑھ چکے ہیں. ہاں جی، سلام پھیرنے کے بعد، تو کوئی حرج نہیں، پھر آپ صرف سجدہ صاحب کر لیں. ہاں جی جی اچھا، اس کا جواب دیتا ہوں. ادھر سے کوئی سوال تھا؟ ہاں جی، نہیں یہ ضروری نہیں، اگر گھر میں پتہ چلا تو وہیں پر سجدہ صاحب کر لیں. بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، فرض نماز پڑھی، اس کے بعد سنتیں پڑھی، پھر فرض کریں عشاء کی نماز ہے، وتر بھی پڑھے، تو اس کے بعد ذکر اذکار کرتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں. کیا اس طرح کرنا چاہیے، یا پھر فرض نماز کے بعد اذکار پڑھیں اور اس کے بعد پھر دعا مانگیں اور پھر آپ سنتیں پڑھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بہتر اور افضل طریقہ وہ ہے جو کہ کس کا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر اور افضل طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس پہ تو کسی کے اختلاف نہیں ہے نا، یا کسی کو اختلاف ہے اس سے؟ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، نہ انفرادی نہ اجتماعی. یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت میں دعا مانگنے کا سب سے بہتر اور افضل مقام کون سا ہے؟ نماز کے اندر. جب آپ نماز کے اندر ہیں اور وہ بھی سجدے میں یا پھر تشہد کی حالت میں، یہ سب سے افضل مقام ہے دعا کرنے کے لیے. تو ہم لوگ سجدے کے اندر دعا کرتے نہیں، سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرتے نہیں، ہمیں جلدی ہوتی ہے سلام پھیرنے کی، سلام پھیر دیا اب ہم ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں. او بھائی، آپ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب کب تھے؟ جب آپ نماز کے اندر تھے. ابھی آپ نے سلام نہیں پھیرا تھا، تب آپ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب تھے، اور جب آپ سجدے کے اندر تھے اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب تھے. تو دعا تو اس وقت مانگنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے وہ دعائیں سجدے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے، ہم نے وہ کبھی وہ دعائیں سیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی. ہمیں بس یہ یاد ہے کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. حالانکہ یہ دعا نہیں ہے، یعنی ایسی دعا نہیں جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں، ایسی دعا نہیں ہے. یہ تو اللہ رب العزت کی تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو کہ بہت بلند و بالا ہے. اس میں کوئی دعا نہیں ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگا. لیکن کچھ ایسی دعائیں ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے. مثلا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. استغفرک و اتوب الیک، یہ استغفار ہے، توبہ ہے اللہ کی طرف. اسی طرح اور کئی دعا، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسررت وما اعلنت وما قدمت وما اخرت. المہم یہ ہے کہ یہ اور اس طرح کی کئی دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں پڑھتے تھے. تو ہم نے وہ تو سیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی. اسی طرح سجدے سلام پھیرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتہدوا فی الدعاء، کہ تم دعا زیادہ سے زیادہ مانگا کرو. عین قریب ہے کہ دعا جو ہے وہ قریب قبول کی جائے، سجدے کے اندر بھی اور سلام پھیرنے سے پہلے بھی.
تو جب دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس وقت تو ہم نے دعا کی نہیں، اب جب ہم نماز سے سلام پھیر کے فارغ ہو گئے اب ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نہیں ہے۔ لہٰذا نماز کے اندر کوشش کریں کہ نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، پھر جب آپ سلام پھیر دیں تو سلام پھیرنے کے بعد اب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، بلکہ مسنون اذکار پڑھنا سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ اور مسنون اذکار کتنے ہیں جو نمازوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں، وہ اذکار پڑھیں، ان میں سب سے زیادہ خیر و برکت ہے۔ ہاں اگر معمول بنائے بغیر، روٹین بنائے بغیر اگر آپ کبھی کبھار سارے اذکار سے فارغ ہونے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو روٹین اور معمول نہیں بنانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین اور آپ کا معمول نہیں تھا، اور ساری کی ساری خیر و بھلائی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے۔ واللہ اعلم۔ ہاں جی، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کے اندر، فرض نماز کے اندر بھی، سنت نماز کے اندر بھی، وتر کے اندر بھی، نفل کے اندر بھی، ہر نماز کے اندر سجدے میں بھی اور تشہد میں بھی آپ جو بھی دعائیں مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ رکوع سے فارغ ہو کر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں قومے کی حالت میں تو اس وقت کوئی دعا نہیں، اس وقت صرف اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ٹائم ہو گیا؟ اللہ، چلو ٹھیک ہے جی جی اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا کرنا جو ہے یہ بہت ہی افضل عمل ہے، اور اس بیچ میں دعا جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے، تو اس لیے اس وقت بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔